ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عالمی نبی کا امتی بنایا ہے۔ بحیثیت امتی ہونے کے ہماری ذمہ داری پوری امت کے ایک ایک فرد کی ہے۔ ہماری محنت کا میدان امت کا ہر فرد ہے، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے اور جیسی فکر ہوتی ہے، اپنی نیت اور فکر کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کی نیت کری، اللہ نے سارے عالم میں کام پہنچایا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مرکز میں سارے عالم کی نیت کری کہ سارے عالم میں یہاں سے جماعتیں جائیں گی، سارے عالم کی جماعتیں یہاں آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے نیت کی وجہ سے سارے عالم میں نقل و حرکت کو عام کر دیا۔ دنیا کے کونے کونے پہ جماعتیں پہنچی ہیں، دنیا کے کونے کونے پہ مقامی کام شروع ہو گیا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کام نہ ہو، کہیں مدنی ترتیب ہے، کہیں مکی ترتیب ہے، لیکن کام دنیا کے کونے کونے پہ ہے۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، دنیا کا آخری ملک ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ نقل و حرکت ساری دنیا میں عام ہو گئی، اور اس کی برکت سے ساری دنیا میں ایک انقلاب ہے۔ کتنے کروڑ انسان ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کے راستے میں، میرے دوستو، اللہ کے راستے میں رہتے ہیں۔ سیرودہ میں، چلے میں، 4 مہینے میں، بیرون میں، مسورات میں علماء ہیں، پہلا سال ہے، دوسرا سال ہے، تیسرا سال ہے۔ کروڑوں انسان اپنی جان مال کے ساتھ اس راستے میں نکلے ہوئے ہیں، کروڑوں انسان۔ آپ روزانہ کا اوسط لگائیں گے تو کئی کروڑ انسان ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کے راستے میں ہیں، ہر وقت اللہ کے راستے میں ہے۔
قریب سے قریب جا رہے ہیں، دور سے دور جا رہے ہیں، جہاں کے بعد انسان نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے، وہاں بھی جماعتیں جاری ہیں۔ نیت کا بڑا دخل ہے۔ اگر ہماری نیت ایک مسجد کی ہے تو ہم مسجد سے میرے دوستوں باہر کام نہیں کر سکتے۔ ہماری نیت حلقے کی ہے تو ہم حلقے میں کام کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ ہماری نیت شہر کی ہے یا اپنے ضلع صوبے کی ہے یا ملک کی ہے تو ایک ملک میں کام کر سکتے ہیں، آگے نہیں۔ ہم نے اپنی محنت کے دائرے کو محدود کر لیا نیت کے وجہ سے۔ اگر ہماری نیت سارے عالم کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں سارے عالم میں کام پہنچاتے۔ حضرت فرماتے تھے تم سارے عالم کی نیت سے اپنی مسجدوں میں گشت کرو گے، اپنی مسجدوں میں مشورہ کرو گے، تم اپنی مسجد میں مشورہ کر رہے ہوگے، مشورے کے اثرات جہاں کی تم نے نیت کری ہوگی وہاں آپ کی نیت کے اثرات پہنچ رہے ہوں گے۔ آپ کے جسموں سے جو ہوائیں ٹکرائیں گی وہ ہوائیں جہاں بھی پہنچیں گی اس ملک میں حرکت پیدا ہوگی، اس جزیرے میں، اس علاقے میں، اس محلے میں حرکت پیدا ہوگی۔ نیت کرنا میرے دوستوں کوئی مشکل نہیں ہے، پھر نیت کے ساتھ محنت کرنا کہ ہماری محنت کا میدان کوئی میرے دوستوں مسجد یا ہماری محنت کا میدان کوئی حلقہ یا شہر ملک نہیں ہے۔ ہماری محنت کا میدان امت کا ہر فرد اور دنیا کا ہر ملک ہے۔ آدمی جیسی نیت کرتا ہے اس کی دعا میں بھی اثرات ایسے ہوتے ہیں، اسی کی دعا کرتا ہے۔ ایک آدمی مسجد کی نیت کرتا ہے تو مسجد والوں کے لیے دعا کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے حلقے کی نیت کرتا ہے تو حلقے والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ نیتوں کے دعا کے اثرات بھی محدود ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالمی نبی کو امتی بنایا ہے۔ ہماری ذمہ داری سارے عالم کی ہے۔ ہم اپنی محنت کے میدان کو میرے دوستوں اپنی محنت کے میدان سارے عالم کو بنانا ہے کہ دنیا کے کونے کونے پہ جانا، یہ کام ہے۔ اس کام کو کام بنائیں گے تو اس کام میں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سارے مسائل کا حل ہے۔ اس کام میں انفرادی، اجتماعی، ملی، سماجی، چھوٹے بڑے ہر مسئلے کا حل اس کام میں ہے، ہر مسئلے کا حل۔ ابھی ہم نے اس کام کو کام نہیں بنایا ہے، مقصد حیات نہیں بنایا ہے، اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا ہے۔ ابھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ کام مقصد حیات ہے، وظیفہ حیات ہے۔ سارے کاموں سے یہ سب سے اہم کام ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس امت کا جو مقام ہے وہ اس کام کی وجہ سے ہے۔ تمغہ امتیاز یہ کام ہے۔ امت کام کو چھوڑ دے گی، اس امت کا کوئی امتیاز نہیں رہے گا۔ اس امت کی جو ہے شان میرے دوستوں عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، مجاہدوں کی وجہ سے نہیں ہے، مجاہدوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر اس امت کا مقام عبادتوں کی وجہ سے ہوتا تو اس امت سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کی عبادتیں ہم سے کہیں زیادہ تھی۔ بنی اسرائیل میں بعض عابد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، عبادت میں لگے رہے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں عبادتیں کی ہیں۔ اگر اس امت کا مقام جو ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اگر مجاہدے کی وجہ سے ہوتا تو پہلی امتوں میں ایسے ایسے مجاہد گزرے ہیں جنہوں نے 500 سال تک مجاہدے کیے، نفس کے خلاف چلے، لیکن نہیں، یہ ساری امتوں کی میرے دوستوں ساری امتوں میں یہ امت سردار ہے۔ اس امت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے اس کام کی وجہ سے۔ اس امت کو خیر امت جو کہا ہے اس کام کی وجہ سے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم کو نکالا ہے اس کام کی وجہ سے، تم کو مبعوث کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتے تھے، اسی طرح سے میرے دوستو اس امت کو مبعوث کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں سے منتخب کیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داریاں میرے دوستو سید الانبیاء کی طرح سے ہیں۔ یہ امت آئی نہیں ہے، اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو مبعوث کیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری وہ ساری، اس امت کی ذمہ داری وہی ہے جو انبیاء کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ چلتے پھرتے کام کرنا یہ کام نہیں ہے، چلتے پھرتے کام کرنا یہ کام نہیں ہے۔ ہماری محنت کا ایک میدان، ہماری محنت کی ایک ترتیب ہے کہ اپنی مسجد کو ہم نشانہ بنائیں گے، مسجد کو نشانہ بنائیں گے۔ روزانہ کی ملاقاتیں مسجد کی آبادی کے ساتھ، روزانہ کی ملاقاتیں مسجد کی آبادی کے ساتھ، گھر گھر فرد فرد۔ ہمارے تین ہمارے پاس ہدف ہیں۔ ایک ہدف تو یہ ہے کہ ہماری روزانہ کی ملاقاتیں گھر گھر میں ہوں گی، مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہر فرد سے ہمیں ملنا ہے۔ دوسرا ہدف یہ ہے جو برائی کے اڈے ہیں، غفلت کے اڈے ہیں، ان غفلت والوں کو غفلت کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا۔ بازار ہے، برائی کے اڈے ہیں، ان تک پہنچنا ہے، مسجد کے فضائل سنانا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو ہے، مجلسوں کے فضائل سنا کر اور ان کو غفلت کے ماحول سے نکال کر لانا ہے۔ تیسرا ہدف یہ ہے کہ روزانہ کی ملاقاتوں میں جو ہمارے تقاضے ہیں، 4 مہینے کی جماعت نکل رہی ہے، چلے کی جماعت نکل رہی ہے، بیرون کی جماعت نکلنے والی ہے، مسورات کی جماعت نکلنے والی ہے، علماء ہیں، نشانے بنا بنا کر ہمیں ان کی تشکیلیں وصولیابی کرنی ہے۔ یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہر فرد کو مسجد سے جوڑنا ہے۔ باہر کا ماحول برائی کا ہے، بے ایمانی کا ہے، اسباب کا ہے۔ ہماری دعوت تو ہر فرد کو ہے کہ ہم ہر فرد کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لائیں گے۔ مسجد ایمان کے بنانے کی جگہ ہے، مسجد علم کے حاصل کرنے کی جگہ ہے، مسجد اللہ سے تعلق کے قائم کرنے کی جگہ ہے۔ ہم ہر فرد کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے نورانی ماحول میں لائیں گے، مسجد کے فرشتوں کے ماحول میں لائیں گے، مسجد کے علم کے حلقوں میں لائیں گے، مسجد کے جو ہے میرے دوستوں تعلیم کے حلقوں میں لائیں گے، ایمان کے حلقوں میں لائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذات سے دیندار بن جانا یہ کافی نہیں ہے، اپنی ذات سے نمازی بن گئے، اپنی ذات سے روزہ دار بن گئے، اپنی ذات سے میرے دوستوں بزرگوں یہ عمل کرنے والے بن گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اس امت کے تمغے امتیاز نہیں ہے۔ ان سارے اعمال میں، ساری امتوں میں، ان سارے اعمال میں اور دیگر امتیں بھی شریک تھیں۔ وہ بھی اپنی ذات سے عبادت کرتی تھی، وہ بھی اپنی ذات سے میرے دوستوں بزرگوں جو اللہ کے احکام ہوتے تھے، جو اللہ کے اوامر ہوتے تھے، ان پر عمل کرتی تھی۔ لیکن اس امت کا تمغہ امتیاز یہ مبارک محنت ہے۔ ابھی ہم نے اس مبارک محنت کو صرف اتنا سمجھا ہے کہ اگر موقع ہے اور فرصت ہے تو اس کام کو کر لینا چاہیے۔ 3 دن لگا دو، چلہ لگا دو، دنیا کا کوئی حرج نہ ہو۔ ایک ثواب کا کام سمجھا ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جس میں سارے انبیاء مشترک ہیں۔ اگر آدمی ثواب کا کام سمجھے گا تو ثواب کا مقابلہ ثواب سے کرے گا کہ فلاں عمل پہ بھی ثواب ہے، فلاں عمل پہ بھی ثواب ہے۔ یہ امت کے ذمے ہیں، جس سے نماز فریضہ ہے،
روزہ فریضہ ہے، زکوٰۃ فریضہ ہے، حج فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح سے اللہ کا امر سمجھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے اللہ کا امر سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، جس طرح سے اللہ کا امر سمجھ کر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جس طرح سے میرے دوستوں ہم اللہ کا امر سمجھ کر حج کرتے ہیں اور دیگر احکام کو پورا کرتے ہیں، یہ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کا ایسا امر ہے کہ سارے اوامر کا قوام اس امر پر ہے۔ اس کی برکت سے امت میں دین آئے گا، اس کی برکت سے میرے دوستوں امت اللہ کے اوامر کو پورا کرنے والی بنے گی۔ یہ ایسا فریضہ ہے، اور فرائض میں آپ کو رخصتیں مل سکتی ہیں، لیکن اس میں رخصت نہیں ملے گی، اس میں رخصت نہیں ہے، اس میں عزیمت ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ہر رکاوٹ میں کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے۔ دعوت دینے میں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کوئی رکاوٹ، دعوت دینا جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم اپنی مسجدوں کو نشانے بنا بنا کر محنت کریں۔ ہم سرودا کی جماعت بنائیں گے تو اپنے گھر کی جماعت بنائیں گے، 4 مہینے کی جماعت بنائیں تو گھر کی جماعت بنائیں، کم سے کم درجہ ہے مسجد سے جماعت بنائیں، گلی کی جماعت بنائیں، کم سے کم درجہ ہے کہ ہم مسجد کی جماعت بنائیں، ہم مسجد سے تقاضے پورے کریں، 4 مہینے کا تقاضا مسجد سے پورا کریں، بیرون کے تقاضے مسجدوں سے پورا کریں، مستورات کی جماعتوں کے تقاضے مسجد سے پورا کریں، علماء کا تقاضا مسجد سے پورا کریں۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دعوت کا کام یہ امت کا فریضہ ہے، کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کام کے بغیر امت کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب امت اس کام کو چھوڑ دے گی، دعا کرے گی، دعا قبول نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ اور قطب ابدال مل کر بھی اجتماعی طور پر دعا کریں گے، ان کی دعا میں اس کا استحقاق نہیں ہوگا۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ محنت شرط ہے، اس محنت کے بغیر امت کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، اس محنت کے بغیر امت کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، اس محنت کے بغیر امت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر امت جو کہا گیا ہے وہ اس کام کی وجہ سے کہا گیا ہے، اس کام کی وجہ سے، ثواب کا کام نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ کام ہر حال میں کرنے کا ہے، اور یہ کام ہر فرد پر، ہر فرد کے ذمے ہے، غریب ہو، مالدار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، نیا ہو، پرانا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو، اس کے ذمے ایک کام ہے، اس کے ذمے ایک کام ہے کہ میرا کام ہے، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد یہ کام ہے، ہر حال میں کرنا، ہر حال میں کرنا۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اس کام کو میرے دوستوں ہر حال میں کیا، ہر رکاوٹوں میں کیا۔ یہ نہیں کہ رکاوٹ آ گئی، انبیاء علیہ السلام کی محنت کی شروعات مخالفتوں میں، رکاوٹیں ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے دوستوں، بزرگوں، مخالفتوں میں عملہ تیار کیا، اپنی ذات سے صرف وقت لگانا یہ کافی نہیں ہے، ہم اپنی محنت سے عملہ تیار کریں گے، سرودا کی جماعت بنائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا سالانہ وقت لگاتے ہیں، تیار ہو کے مرکز میں آ جاتے ہیں اور کہ ہم تیار ہیں، ہمیں کسی جماعت میں جوڑ دو۔ نہیں، اپنی محنت سے جماعت بناؤ، سرودا کی جماعت بناؤ، 4 مہینے کی جماعت بناؤ، بیرون کی جماعت بناؤ، مسورات کی جماعت بناؤ، علماء ہیں دوسرے سال کی جماعت بنائیں، دوسرے سال لگ گئے تیسرے سال کی جماعت بنائیں۔ اپنی ذات سے نکلنا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر روزانہ ہم ایک آدمی کو تیار کریں گے، مہینے میں 30 ہوں گے،
سال میں 365 آدمی تیار ہوں گے. لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں 10 سال کا نتیجہ اٹھا کے دیکھیں گے. 10 سال پہلے بھی 3 دن لگ رہے تھے, اب بھی 3 دن لگ رہے ہیں. 10 سال پہلے بھی اکیلے جاتے تھے, اب بھی اکیلے. اگر مہینے میں 1 آدمی کو تیار کیا تو سال میں 12 آدمی تیار ہوں گے. 5 سال میں میرے بھائیو 60 آدمی تیار ہونے چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشرے میں بیٹھنے والوں کی تعداد وہی ہے. ہمارا مزاج تیار کرنے کا نہیں ہے, ہمارا مزاج جماعت کے ساتھ نکلنے کا نہیں ہے, ہمارا مزاج اپنی ذات سے عمل کرنے کا بن گیا ہے, اپنی ذات سے میرے دوستوں خروج کا بن گیا ہے. لیکن امت کے تیار کرنے کا مزاج نہیں ہے کہ ہمیں اپنی محنت سے عملے کو تیار کرنا ہے. عملے کے بغیر تو آدمی ایسا ہے جیسے بغیر بچوں کے عورت جس کے بچے نہیں ہوتے, گھر کے سارے افراد اسے تانے دیتے ہیں, سارے لوگ تانے دیتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پر رش کریں گے جس کے پیچھے عملہ ہوگا, اور یہ سوال کریں گے یہ کون سے نبی ہیں جن کے پیچھے اتنا بڑا عملہ ہے. کہا جائے گا نبی نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, انہوں نے محنت کر کے اپنے ساتھ عملہ تیار کیا تھا, یہ عملہ ان کے ساتھ ہے, یہ عملہ ان کے ساتھ ہے, یہ عملہ ان کے ساتھ ہے. ہر چلے 4 مہینے والے کے ذمے ہیں اپنی مسجد سے جماعت بنائے, 4 مہینے کی جماعت بنائے, بیرون کی جماعت بنائے. مہینے ہر ہفتے 1 آدمی تیار کریں گے. میرے دوستوں مہینے میں 4 ہوں گے, اور 2 مہینے میں 8 ہوں گے, اور 3 مہینے میں 12 آدمی تیار ہوں گے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. پوری مسجد کی جماعت مل کر 3 مہینے میں ایک جماعت نہیں بنا سکتی. آپ بتاؤ وہ کیا کام کر سکتی ہے پوری مسجد کی جماعت. بس بعض پرانے ایسے ہیں جن کا مزاج جڑ کے چلنے کا ہے کہ کوئی جماعت بن جائے گی ہم نکل جائیں گے. ایک صاحب کہنے لگے مجھے 2 چیزیں بڑی پسند ہیں, مجھے 2 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک تو جماعت کی نماز, کہ جماعت کی نماز میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, جماعت کی نماز میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, سب کچھ امام کے پیچھے ہے, نہ قرات کرنی ہے نہ اور کوئی چیز کرنی ہے. اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے گی وہ بھی امام کے ذمے ہے. دوسرا کہنے لگے ریڈی میڈ جماعت, امیر صاحب میں چلنے کے لیے تیار ہوں, جماعت بن جائے تو آپ مجھے خبر کر دینا, میں فوراً بستر لے کے حاضر ہو جاؤں گا. اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, نہ ملاقات کرنی ہے, نہ تشکیلیں کرنی ہے, نہ وصولیابی کرنی ہے, نہ کسی کے عذر کو سننا ہے نہ حل کرنا ہے. اپنا بستر لے کر مرکز میں ڈال دینا ہے کہ میں اپنے چلے کے لیے تیار ہوں, میں سالانہ وقت کے لیے تیار ہوں, میں مسورات کے لیے تیار ہوں, میں بیرون جانے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں دوستو اگر اس طرح سے آپ 10 سال تک وقت لگاتے رہیں گے, آپ اکیلے رہیں گے, آپ قیامت تک اس طرح سے چلتے رہیں گے, آپ اکیلے رہیں گے, آپ کی محنت سے ایک آدمی تیار نہیں ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں اگر آپ مہینے میں 1 آدمی کو تیار کریں, سال میں 12 آدمی تیار ہوں گے, 2 سال میں 24 آدمی تیار ہوں گے, اور 4 سال میں 48 آدمی تیار ہوں گے, اور 5 سال میں میرے بھائیوں 260 آدمی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. آپ اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ عملہ نہیں ہے, آپ نے عملے کے تیار کرنے کی محنت نہیں کی. یہ محنت ایسی ہے کہ میرے بھائیوں اگر آدمی صحیح رخ کے ساتھ اس محنت کو کرے, اللہ کی قسم اتنا بڑا عملہ تیار ہو جائے گا. آپ دیکھو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا بہترین عملہ تیار کرا, اور عملہ تیار کر کے حضرت مولانا یوسف صاحب کے حوالے کر کے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بہترین عملہ تیار کیا کہ آج تک وہ عملہ کام کر رہا ہے. اسی عملے نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کام کیا, وہ کام کو لے کے چلا. بہترین عملہ, اکیلے نہیں گئے, عملہ چھوڑ کے گئے, عملہ چھوڑ کے گئے. ہم اپنی مسجد میں عملہ نہیں تیار کرتے. ہماری ذمہ داری ہے, ہم روزانہ کا 8 گھنٹے لگا رہے ہیں تو اپنے ساتھ عملے کو ساتھ لے کے لگائیں.
ہم سرودا میں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ جماعتیں بنائیں، ہم 4 مہینے میں جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت جی کہتے ہیں کہ ہم سرودا کی جماعت بناتے ہیں. میرے دوستو، مہینے کے اخیر سے ہم 4 مہینے کی جماعت بناتے ہیں. سال کے اخیر میں ہمیں سرودا کی جماعت بنانی ہے. مہینے کے شروع سے ہمیں 4 مہینے کی جماعت تیار کرنی ہے. سال کے شروع سے ہمیں اپنی تاریخ طے کر کے اور جماعتیں بنانی ہے. ہر 4 مہینے والے کو، ہر چلے والے کو اپنی سرودا کی جماعت، اپنی 4 مہینے کی جماعت، اپنی بیرون کی جماعت، اپنی مسورات کی جماعت تیار کرنی ہے. اکیلے نکلنا یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ کافی نہیں ہے. ہمیں محنت کر کے عملہ تیار کرنا، محنت کر کے جماعتیں تیار کرنا، محنت کر کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اکیلے نکلنا کافی نہیں. اب تیار کرو. تیار کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار چکر لگانے پڑیں گے. رسول اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیسا بہترین عملہ تیار کیا. آپ دیکھو، ایک مرتبہ جانے سے آدمی تیار نہیں ہوگا، بار بار آپ کو جانا پڑے گا، بار بار خوشامد کرنی پڑے گی. اگر ایک مرتبہ جانے سے یا ایک مرتبہ بات کے پہنچانے سے آدمی تیار ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 70 مرتبہ 100 مرتبہ نہیں پہنچتے. 100 مرتبہ تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے دوستوں ایسا معاملہ کرتے تھے کہ یقین ہو جاتا تھا کہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آئیں گے. ہماری ملاقاتوں کا دائرہ صرف محدود ہو گیا ہے. جو ہمارا اکرام کرتے ہیں، جو ہمارا استقبال کرتے ہیں، جو ہمیں چائے پلاتے ہیں، ہم صرف وہاں ملاقات کے لیے جاتے ہیں، وہاں ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. ہماری محنت کا دائرہ ہر فرد ہونا چاہیے. نئے سے نئے ساتھیوں کو تیار کرنا، جوان سے جوان ساتھیوں کو تیار کرنا، کتنے بچے اسکول اور کالجوں میں ان کو تیار کرنا. میرے دوستوں، کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں ارتداد ہے، جہاں جہالت ہے، جہاں غربت ہے. ایسی بستیوں میں جا جا کر محنتیں کرنا، ایسی بستیوں میں جا کے محنتیں کرنا، لوگوں کو تیار کرنا. آپ اپنی سرودا لگا رہے ہیں، کافی نہیں ہے. آپ کا مزاج اپنی ذات سے چلنے کا ہے، لیکن لے کے چلنے کا مزاج نہیں ہے، تیار کرنے کا مزاج نہیں ہے. آپ روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کرے ہوئے ہیں. اگر میرے دوستوں 2.5 گھنٹے میں 5 ملاقاتیں کری، 5 میں سے 1 آدمی تیار ہو جائے گا. اگر یہ 4 تیار نہیں ہوئے تو 1 تو تیار ہوگا. روزانہ 1 تیار کرو، 3 دن میں 1 آدمی تیار کرو، مہینے میں 10 آدمی تیار ہوں گے. آپ یہ سوچ لو، مجھے سونے سے پہلے 1 آدمی تیار کرنا ہے، مجھے کھانے سے پہلے 1 آدمی کو تیار کرنا ہے. سرودا کے لیے تیار کرو، مسجد کے کام کے لیے تیار کرو، مسجد کے آبادی کے لیے تیار کرو، گھر کی تعلیم کے لیے تیار کرو. میرے دوستوں بزرگوں، کسی کام پہ ڈالو. ہمیں تیار کرنا اعلیٰ سے تیار کرنا ہے. ہماری ساری تشکیلیں اعلیٰ سے ہوں گی، نیچے سے نہیں ہوں گی. ہم سب سے پہلا مطالبہ 6 مہینے کا کریں گے. 6 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ خود کہے گا میں 4 مہینے لگا سکتا ہوں. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ خود کہے گا کہ میں سرودا لگا سکتا ہوں. سرودا کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ خود کہے گا کہ میں مسجد کو 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں. ہماری تشکیل اعلیٰ سے ہے. ہر آدمی کو اعلیٰ قربانی کے لیے تیار کرنا ہے. ہماری دعوت انبیاء صحابہ کی ہے. انبیاء صحابہ کی دعوت سے نیچے نہیں جائیں گے. سامنے والا خود کہے گا میں 6 مہینے نہیں دے سکتا، میں 4 مہینے دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں تیار کرنے کے لیے بار بار پیچھے پڑنا پڑے گا، بار بار جانا پڑے گا. رات میں بھی جانا ہے، دن میں بھی جانا ہے، صبح بھی جانا ہے، شام میں بھی جانا ہے. اس کے حال سے متاثر نہیں ہونا، اس کے آزار سے متاثر نہیں ہونا. متاثر ہونے والا دائی نہیں ہوتا، دائی مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی حال کا تاثر لے لیا، اللہ تعالیٰ اس حال کو آپ پہ مسخر کر دیں گے. میرے دوستو، اس حال کو آپ پہ مسلط کر دیں گے. اور اگر آپ نے اس حال میں اس کی تشکیل کر لی، اس حال کو اللہ تعالیٰ اس کی تابع کر دیں گے. حال میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں
اس کے حال کا تاثر ہے اور تاثر کی وجہ سے آپ نے اس کی تشکیل چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ اس حال کو آپ پہ مسلط کر دیں گے، مسلط کر دیں گے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام صحابہ کسی بھی حال سے متاثر نہیں ہوتے تھے، ہر حال میں تشکیلیں کرتے تھے، ہر حال میں لوگوں کو تیار کرتے تھے، ہر حال میں تیار کرتے تھے۔ تیار کرنے کا مزاج تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ایمان لاتے ہی محنت شروع کر دی، دعوت دینی شروع کر دی، دعوت دیتے رہے 2 دن میں آدمی تیار کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا۔ اب صحابہ کی انفرادی دعوت دیکھو، صحابہ نے کیسے ایک دوسرے کو تیار کیا ہے، میرے دوستوں گھرانوں کو تیار کیا، خاندانوں کو تیار کیا، بستیوں کو تیار کیا، ملکوں کو تیار کیا۔ وہ کیسے تیار کیا؟ اس لیے ہمارے حضرت جی بار بار کہتے ہیں کہ کام کرنے والوں کے مطالعے میں حیات الصحابہ ہونی چاہیے۔ اجتماعی طور پہ 2 جگہ حیات الصحابہ ہے، ایک تو مراکز میں اور دوسرا میرے دوستوں بزرگوں دوسرا مہانہ جوڑوں میں۔ باقی حیات الصحابہ ہر ساتھی کے مطالعے میں ہونی چاہیے تاکہ کام کا رخ ساتھیوں کے سامنے آئے۔ کام کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں، قرآن حدیث سے کام کے اصول ملیں گے، اور میرے دوستوں بزرگوں اور حیات الصحابہ سے کام کا طریقہ ملے گا، سیرت سے کام کا طریقہ ملے گا۔ کام کیسے کرنا؟ کام کیسے کرنا؟ آپ حیات الصحابہ میں صحابہ کی دعوت دیکھو، صحابہ نے فرد کو دعوت دی، صحابہ نے جماعت کو دعوت دی، صحابہ نے خاندان کو دعوت دی، صحابہ نے بستی والوں کو دعوت دی۔ کیسے عملے کو تیار کیا ہے؟ آپ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کی محنت سے سوالات تیار ہوئے، پھر سوالات کی محنت سے کتنے ممالک تیار ہوئے۔ آپ دنیا میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا صحابہ نے کیسے ملکوں کو تیار کیا، کتنے ممالک ایسے ہیں جو صحابہ کی دعوت پر اسلام میں آئے ہیں اور ایمان میں آئے۔ 100% صحابہ کی دعوت پر 100%، ایک فرد ایسا نہیں ہے جو صحابہ کی دعوت کی وجہ سے میرے دوستوں وہ اسلام سے کے بغیر رہ گیا ہو۔ ایسے تیار کرنا یہ آپ کو صحابہ کی زندگی سے، صحابہ کی سیرت سے ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتہائی دنیا میں اسلام آ گیا تھا۔ کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں 100% اسلام تھا، کتنے جزیرے ایسے ہیں جہاں 100% اسلام تھا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں 100% اسلام تھا۔ محنت عملے تیار کرنے کے لیے آپ کو صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی محنت کو دیکھنا پڑے گا اور اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ عملہ ایسے تیار ہوتا ہے، عملہ ایسے تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر سال اپنے ساتھ 10 آدمی تیار کر کے لے جائیں تو 10 سال میں 100 آدمی تیار ہوں گے، 20 سال میں 200 آدمی تیار ہوں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہر مہینے 12 آدمی آپ سرولہ کے نکالیں تو میرے دوستوں سال میں 150 آدمی تیار ہوں گے آپ کے ساتھ نکلنے والے۔ یہ 150 آدمی ایسے ہوں گے، کتنے ان میں سے 4 مہینے لگائیں گے، کتنے چلے لگائیں گے، کتنے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں گے، کتنے ایسے ہیں جو اپنی مسجدوں کو وقت دیں گے، مسجد کی آبادی کی محنت میں جڑیں گے، کتنے ایسے اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ اس کے راستے سے دین کے ہر شعبے میں حیات پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں یہ قرآنوں کا بلا ہے، ہم ان سے ضرور یہ درخواست کریں گے۔ یہ 1 لاکھ پرانے ہیں، اگر یہ ہر مہینے اپنی جماعتیں بنائیں تو ہر مہینے 1 لاکھ جماعتیں نکلنی چاہیے۔ ہر تیسرے مہینے میرے دوستوں مسجد کی جماعت بنائیں تو میرے دوستوں 3 مہینے کے اندر 1 لاکھ جماعتیں مسجد کی نکلنی چاہیے۔ اگر سال میں یہ 4 مہینے کی جماعت بنائیں تو میرے بھائیوں دوستوں 1 لاکھ جماعتیں سال میں 4 مہینے کی نکلنی چاہیے۔ سال میں 1 لاکھ جماعتیں نکلنی چاہیے۔ اگر تیسرے سال جو ہے یہ میرے دوستوں تیسرے سال بیرون جائے تو 30,000 جماعتیں سال میں بیرون کی نکلنی چاہیے۔
لیکن مزاج تیار کرنے کا نہیں ہے. 30 سال میں 30,000 جماعتیں صرف آندھرا صوبے سے نکلنی چاہیے. 30 سال مجھے بیرون جانا ہے, 30 سال مسرات میں جانا ہے. یہ میرے دوستوں بزرگوں, اور اس کے علاوہ تقاضے الگ ہیں. 30 سال بیرون جانا ہے, 30,000 جماعتیں صرف آندھرا صوبے سے نکلنی چاہیے. جب 30,000 جماعتیں ایک صوبے سے نکلیں گی, میرے بھائیوں دوستوں, کتنے ملکوں کے تقاضے پورے ہوں گے, کتنی بستیوں کے تقاضے پورے ہوں گے. دنیا کے کونے کونے میں یہاں کی جماعتیں پہنچیں گی, دنیا کے کونے کونے میں کام ہوگا. ہر ملک والوں کا تقاضا ہے کہ آپ نظام الدین کی جماعت بھیجو, نظام الدین کی جماعت بھیجو. ہر پرانا یہ فکر لے, ہر چلے 4 مہینے والا یہ فکر لے, ہر کام میں جڑنے والا یہ فکر لے کہ مجھے اپنی محنت سے عملہ تیار کرنا ہے, مجھے اپنی محنت سے جماعتیں بنانی ہے. عملہ تیار کرنے میں سب سے بہترین جو ہے عمل وہ خروج کا ہے. آپ 4 مہینے کی جماعت تیار کریں گے, 4 مہینے کے راستے سے عملہ تیار ہوگا. جتنا ساتھ میں رہنا خروج کے زمانے میں ہوتا ہے اتنا مقام پہ نہیں ہو سکتا. آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اتنا نہیں رہ سکتا جتنا خروج کے زمانے میں میرے دوستوں ساتھ میں رہنے کا موقع ہوتا ہے. میرے دوستوں, بیت الخلاء کے علاوہ کا سارا وقت جو ہے وہ ساتھ میں رہنے کا. آپ اجتماعی دعوت دیکھو, انفرادی اعمال دیکھو, سیکھنا سکھانا دیکھو, تعلیم دیکھو. میرے دوستوں, سونا کھانا پینا ساری ضرورتیں, سارے گشت اور ساری تعلیم اور سارا سیکھنا سکھانا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہوتا ہے. آدمی گھر میں 8 گھنٹے رہ سکتا ہے, 10 گھنٹے رہ سکتا ہے, 12 گھنٹے رہ سکتا ہے. اتنا گھر میں رہنے کا موقع نہیں ملتا جتنے جماعت میں نکل کر ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے. آپ کی خوبیاں اگر سیکھنے کا ہے تو اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا آسان ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر پرانا نئے ساتھیوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے جائے. بیرون کے شرائط ہیں, مسئلات کے شرائط ہیں, 4 مہینے کے کوئی شرائط نہیں ہے, سرودا کی کوئی شرائط نہیں ہے. تیار کرو, اکیلے نہیں. یہ پرانوں کا عملہ بیٹھا ہے, اگر یہ پرانے اس پہ آ جائے تو ان کی برکت سے نئے سے نئے تیار ہوں گے. ہر مہینے مجھے 10 نئے تیار کرنا ہے تو میرے بھائیوں 200 سال میں 120 جوان تیار ہو جائیں گے. آپ اپنی ذات سے 2.5 گھنٹہ لگا لیں, اپنی ذات سے سرودا لگا لیں, اپنی ذات سے چلہ لگا لیں, اپنی ذات سے 4 مہینے لگا لیں. یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے, یہ امت کا طبقہ امتیاز نہیں ہے, یہ عملہ تیار کرنے کی محنت نہیں ہے, یہ اپنی مسجدوں کو فعال بنانے کی محنت نہیں ہے. اگر محنت ہے تو تیار کرنا ہے, تیار کرنا ہے. جو ساتھی اپنی جماعت تیار کر کے لے جاتے ہیں وہ ان کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان کو کام سکھا کے لاتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں اگر پرانے ایک ساتھ نکلتے رہیں گے کبھی بھی ان کی ترقی نہیں ہو سکتی. پرانوں کی ترقی کے لیے یہ ہے کہ وہ نیا کو تیار کر کے لے جائیں تو 2 فائدے ہوں گے. پرانوں کی ترقی ہوگی, نیوں کی تربیت ہوگی. یہ نئے آپ کے ساتھ رہ کر کام سیکھیں گے, یہ تشکیلیں سیکھیں گے, یہ وصولیابی سیکھیں گے, یہ جماعت نکالنا سیکھیں گے, یہ مقامی کام کو مضبوط کرنا سیکھیں گے, مقامی کام شروع کرانا سیکھیں گے. یہ ایک ایک عمل آپ کی محنت سے سیکھیں گے, آپ کی محنت سے سیکھیں گے. آپ ان کو لے کے نکلو, ابھی تیار ہو گئے, کچھ مہینے انہوں نے 3 دن آپ کے ساتھ لگا دیے, اب ان کی جماعت الگ بناؤ, ان کو دوسرا ہفتہ دے دو کہ آپ کو اپنی جماعت دوسرے ہفتے میں نکالنی ہے. ایسا ایسا ایک مسجد ایسی ہے جہاں سے مہینے میں 30 جماعتیں نکلتی ہیں. کتنی مساجد ایسی ہیں جو ہر مہینے 4 مہینے کی جماعت نکلتی ہے, ہر مہینے چلے 4 مہینے کی جماعت نکالتے ہیں. سال میں میرے دوستوں 3-4 جماعتیں 4 مہینے کی نکالتے ہیں. سال میں جو ہے 7-8 جماعتیں چلے کی نکالتے ہیں. سال میں 1 جماعت مسلات کی نکالتے ہیں. کتنی مساجدیں مسجدیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جن کو خروج ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کا ہے. میرے بھائیو دوستو,
ये हमारी आपसे दरख्वास्त है, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। हर पुराने के जिम्मे है कि 30 साल बैरून जाए। सारी दुनिया के तकाले आ रहे हैं कि आप निजामुद्दीन की जमात भेजो। इंडोनेशिया वालों ने कहा कि हम एक वक्त में 50,000 जमातें ले सकते हैं। 50,000 जमातें कहां से आएंगी? कितने ममालिक ऐसे हैं जिनका मुतालबा है कि एक वक्त में हम 1,000 जमातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने ममालिक ऐसे हैं जिनका मुतालबा है कि हम 2,000 जमातें, 4,000 जमातें, 5,000 जमातें ले सकते हैं। कितने सूबे हैं, फिर उनमें कितने हल्के हैं, कितनी मसाजिद हैं, और कितनी ऐसी बस्तियां हैं ना वहां मस्जिद है ना वहां मुसल्ला है, लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद है। हम सारी दुनिया में जमातें भेजना चाहते हैं और जमातें भी उनके तकालों के मुताबिक भेजना चाहते हैं। अगर उनका मुतालबा 1,000 जमातों का है तो 1,000 जमातें भेजनी है। या आपको फिक्र करनी चाहिए। आप 10 साल से काम में हैं, आप बताओ कि 10 साल से आपने क्या मेहनत करी। एक आदमी छोटी सी तिजारत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को बैठकर हिसाब करता है, महीने में हिसाब करता है, साल में हिसाब करता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, 2 साल में हिसाब करता है कि मुझे इस तिजारत से क्या नफा हुआ। हमारा कोई हिसाब नहीं है। आप देखो, आज मैंने जिनको दावत दी है, मेरी दावत पर कितने लोग मस्जिद में आए, कितने लोग सरदा के लिए तैयार हुए, कितने लोग जो 4 महीने के लिए तैयार हुए, कितने लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह जो है अपने घर की तालीम के लिए तैयार हुए। सब करो, महीने में देखो कितने लोग तैयार हुए, साल में देखो कितने साथी हमारे ऐसे हैं कि साल का एक फर्द का नतीजा नहीं है। एक फर्द 4 महीने का तैयार किया हो, एक फर्द जो है बैरून के लिए तैयार किया हो, एक फर्द ऐसा नहीं है जिनको मसरात के साथ तैयार किया हो, जिनको किसी आला तकाने के लिए तैयार किया हो, 2 महीने निजामुद्दीन के लिए तैयार किया हो, मेरे दोस्तों छोटे बड़े तकानों के लिए तैयार किया हो। एक फर्द नहीं मिलता। सिर्फ हम दावत दे के फारिग हो जाते हैं, बात पहुंचा के फारिग हो जाते हैं। हमारे हज़रत जी फरमाते हैं, बात के पहुंचाने का नाम तबलीग नहीं है, दिल में उतारने का नाम तबलीग है। जब तक मेरे दोस्तों को तैयार न हो जाए, जो तकादा लेकर हम उसके पास गए हैं उस तकादे के लिए तैयार न हो जाए, जब तक हम फारिग नहीं होंगे। बल्कि जिसको दावत दी है, अब हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई है। जिसको दावत देकर आए हैं वो तैयार है नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो दोबारा जाना है, दोबारा से तैयार नहीं है तो तीसरी मरतबा जाना है, बार बार चक्कर लगाने हैं, यहां तक के मेरे दोस्तों उस तकादे के लिए तैयार हो जाए। 1-2 मरतबा बात के पहुंचाने से काम नहीं चलता, 1-2 मरतबा दावत देने से काम नहीं चलता। रसूलुल्लाह 13 साल तक मक्के मुकर्रमा में चक्कर लगाते रहे, बार बार दावत देते रहे, अपनी बात को समझाते रहे। थोड़ा सा अमला तैयार हुआ। रसूलुल्लाह इस सारे अमले को उठाकर मक्के मुकर्रमा से मदीने ले गए। मदीने में जाकर और काम का मेरे दोस्तों मैदान वसी हो गया। वहां 1.25 लाख का मजमुआ मक्के मुकर्रमा मदीने मिलाकर तैयार हो गया, और ऐसा अमला तैयार हुआ जो मेरे दोस्तों जान माल को अल्लाह के काम के लिए लगाने को फख्र समझता था, दुआ करता था। सिर्फ चिल्ले 4 महीने की दुआ नहीं थी। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। 38 साल आपको बैरून जाना है, बैरून की जमातें बनाना है। कितनी मुल्कों की कारगुजारी है जहां इब्तिदा शुरू हो गया है। हमारी जो जमातें इस तरह लगा लिया एक जमात ने सुनाया कि हम मुल्क में पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में 100% मुसलमान थे। इब्तिदा शुरू हो गया और ऐसी मेहनत हुई, मेहनत होते होते यहाँ तक हुआ कि 70% मुसलमान बाकी है, 30% लोग मुर्तद हुए। पूरी बस्तियों की कारगुजारी है, पूरे जजीरों की कारगुजारी है जो लोग मुर्तद हुए।
मस्जिदों में ताले लग चुके हैं। दूसरी जमात ने कारगुजारी सुनाई कि हमारे यहाँ 99% मुसलमान थे, लेकिन मुर्तद होते होते अब जो है 60% रह गए हैं, 40% मुर्तद हो चुके हैं। कितने ऐसे जजीरे हैं, कितने ऐसे टापू हैं, कितने ऐसी बस्तियां हैं, कितने ऐसे मेरे दोस्तों साहिली इलाके हैं जहां कसरत से लोग मुर्तद हो रहे हैं। हम अपने खाने में, अपने पीने में, अपनी जरूरत के पूरा करने में ऐसे मशगूल हैं, हमें मालूम नहीं है कि हमारे मेरे दोस्तों बाहर क्या हो रहा है। उनका मुतालबा है निजामुद्दीन की जमात भेजो। कितने मुल्क वालों ने सुनाया कि 10 साल पहले हमारी बस्ती में निजामुद्दीन की जमात आई थी, 8 साल पहले जमात आई थी, 5 साल पहले जमात आई थी, लेकिन अभी जमात नहीं आ रही। 5 साल से कोई जमात नहीं आई, 7 साल से कोई जमात नहीं आई। 2 जमात 4 जमातें जाती हैं, वो एक मखसूस इलाके में काम करके आ जाती हैं। उनका बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ जो है मेरे दोस्त 1000 जमातों का तकादा है, वहाँ 5 जमातें जा रही है, 10 जमातें जा रही है। 1000 जमातें जाएंगी तो उनका मुल्क का भला होगा और कुछ काम होगा, कुछ तामीरी काम होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों 5-10 जमातों के जाने से काम नहीं होगा। हर फर्द के जिम्मे है, अल्लाह ताला ने हमें आलमी नबी का उम्मती बनाया है। आप कितने तकादे पूरे कर सकते हैं, कितने मुल्कों के तकादे पूरे कर सकते हैं। आप अपनी मस्जिद के मशरे में हो तो मस्जिद के मशरे में भी सोचा करो कितने ममालिक ऐसे हैं जहां जमातों के डालने का तकादा है, हमें वो तकादा अपनी मस्जिद से पूरा करना है, वो तकादा मस्जिद से पूरा करना है। फिर उनका तकादा है, मसलात की जमात का तकादा है, उलमा का तकादा है। अगर हमारी मस्जिद में उलमा नहीं है तो इस तकादे को हमें अपने हल्के के उलमा से पूरा करना है। आप सोचो करो, आप साथियों से मशवरा किया करो, ये तकादा हमें पूरा करना है। आप मशरे में ये बातें सोचोगे तो अल्लाह ताला आपके मशरे से आलम की तकादे पूरी कराएंगे। एक मुल्क में मसरात की जमात का तकादा आया, क्या हमें मसरात की जमात चाहिए? मरकज वाले मशरे के लिए बैठे, बिफुला मुल्क से मसरात की जमात का तकादा आया है, मशरे के लिए बैठे गौर करते रहे, जमात नहीं बनी। ये साहब मशरे से फारिग होकर घर गए, बीबी ने पूछा कि आज ताखिर कैसे हो गई? कहा कि एक मुल्क से मसरात की जमात का तकादा आया था, मशरे वाले मशरे के लिए बैठे कि तकादा कैसे पूरा हो, वो तकादा पूरा नहीं हो सका। बीवी ने कहा बड़े गम की बात है, आप उस मुल्क के तकादे को छोड़कर घर आ गए, उस मुल्क के तकादे को छोड़कर घर आ गए। बीवी ने कहा कि जब तक न खाएंगे न पिएंगे न सोएंगे, जब तक ये तकादा पूरा नहीं हो जाएगा। बीवी ने अपने शोहर से मशरा किया और मशरा करके 2 रकातें पढ़ी और दुआ की और सदका किया और दोनों शोहर बीवी मशरे के लिए बैठ गए और बैठकर दुआ की। मेरे दोस्तों मशरा करते रहे, यहाँ तक कि 4 आदमियों का जहन में आया कि ये इस तकादे को पूरा कर सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों 4 नाम लिखे और फिर उन नामों को लेकर फजर की नमाज में शोहर जो है मरकज गए और मरकज में जाकर ये नाम रखे कि ये तकादा जो है ये 4 हज़रात पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों उनके जाने से पहले वहाँ का मेरे दोस्तों जो है वहाँ की इत्तला आ चुकी थी, खबर आ चुकी थी कि हम इस तकादे के लिए तैयार हैं। कितने तकादे ऐसे हैं जो हमारे न चलने की वजह से ज़ाय हो रहे हैं। फोन कार्ड है, इसलिए आप हर 30 साल आपको बैरून जाना है और अपनी जमात बनानी है। कोशिश करो मस्जिद की जमात बने। अगर एक मस्जिद में इतने शराइत नहीं है, 2 मस्जिद की मिलकर जमात बना ले। 2 मस्जिदों में इतने शराइत वाले साथी नहीं है, 4 मस्जिदों की शराइत वालों को तैयार कर लें, लंबे खर्चों की जमातें बनाएं। जमातों में जो है अरबी वाले हों, अंग्रेजी वाले हों, कि ये जमात खुला खर्च है, खुला वक्त है, जहाँ चाहे इस्तेमाल कर ले। अरबी वाले भी हैं, अंग्रेजी वाले भी हैं, आप जहाँ चाहे इस्तेमाल कर ले। ये हमारी जमात हर तकाने के लिए तैयार है। ऐसी जमातें रोक डालो आप।
ہر پرانا محنت کر کے جماعت بنائے، مسجد کی جماعتیں بنائے، دور دور کے میرے دوستوں تقاضوں کے لیے ساتھیوں کو اٹھاؤ، تیار کرو. منیر کوئی مشکل نہیں، آپ عثمان بھائی کا فون اس کو طے کر لیں گے. یہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالمی نبی کو امتی بنایا ہے. اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری امت کے ہر فرد کی ہے اور دنیا کے ہر ملک کی ہے. دنیا کے ہر ملک کی ہے. کتنے ممالک والے ایسے ہیں جو بیچارے تقاضا کرتے رہتے ہیں، سہمائی میں خطوط آتے ہیں، تقاضے آتے ہیں کہ ہمیں جماعت چاہیے، ہمیں جماعت چاہیے. ہمارے پاس جماعت آئے اتنے دن ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، لیکن ہم اپنی دنیا میں ایسے مشغول ہیں کہ ہمیں ان تقاضوں کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کی جماعت جائے اس خط کے ساتھ، یہ جماعت ہر تقاضے کے لیے تیار ہے، یہ جماعت دور سے دور کے لیے تیار ہے. آپ جہاں کا تقاضا ہو اس جماعت کو اس تقاضے پہ آپ روانہ کر سکتے ہیں. ہمیں ایسی جماعتیں چاہیے، ایسی جماعتیں نہیں کہ ہمیں بس یہ 50,000 کے خرچ کی جماعت ہے. جہاں کے تقاضے ہیں وہاں کے خرچ کی جماعتیں تیار نہیں ہو رہی، جہاں کے تقاضے نہیں ہیں وہاں کے لیے جماعتیں خرچہ لے کر آتی ہیں. 50,000 60,000 70,000 یہ میرے دوستوں یہ خرچ کی جماعتیں تو ہندوستان میں چلنی چاہیے. یہ بیرون کے میرے دوستوں بیرون کی جماعتیں نہیں ہیں. 50,000 کی جماعت تو ہندوستان کے حصوں میں چل سکتی ہے. کتنی جماعتیں ہماری ایسی ہیں جو 4 مہینے لگا کر آئیں. ہر فرد کا خرچہ جو ہے 40,000 50,000 60,000 70,000. ایک جماعت نے سنایا کہ ہمارے ہر ساتھی کا خرچہ 80,000 ہوا. 4 مہینے اندرون کے ہر ساتھی کا خرچہ 80,000. اب بیرون کا خرچہ 70,000. کہاں جماعت جائے گی؟ یہی جائے گی، قریب سے قریب. سوچنا پڑتا ہے کہ جماعت کہاں بھیجیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ فکر لو، آپ یہ تقاضا لو، اپنی مسجدوں میں بات چلاؤ، مسجد سے جماعت بناؤ، مسجد میں تقاضے چلاؤ. ہر 4 مہینے والے کے ذمہ ہے کہ 30 سال بیرون جائے. ہر 4 مہینے والے کے ذمہ ہے 30 سال مستورات میں جائے. یہ طے شدہ امور میں سے ہے کہ ہر 30 سال بیرون جانا یہ طے شدہ امور میں سے ہے. جس کے 3 مدت 4 مہینے لگے ہیں یہ بیرون کا سفر ہوا ہے، اس کو ہر صورت میں جانا ہے. جن کے شرائط نہیں ہے ان کو شرائط پورے کرنا ہے. ہر سال 6 مہینے لگانا، ہر سال کم سے کم 4 مہینے لگانا ہر فرد کے ذمہ ہے. سالانہ چلے سے کام نہیں چلے گا. چلہ تو ہمارا دن پورا کرنے میں گزر جاتا ہے. آپ دیکھو آدمی 21 دن تک تو دن گنتا ہے، 1 2 4 5 6 10 12 ایسے اوپر، اور 21 کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے. اب 18 بچے، اب 17 بچے، اب 16 بچے، اب کتنے بچے؟ 3 دن بچے، 2 دن بچے، اور کل کو انشاءاللہ گھر جا کے مجھے کھانا دن گننے میں 21 تک گنتی ہوتی ہے اوپر، اور 21 کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے نیچے کی. اتنے بچے تعمیری کام نہیں کر سکتا. چلے میں میرے بھائیوں تعمیری کام نہیں ہو سکتا. 4 مہینے میں تعمیری کام ہوتا ہے، 6 مہینے میں تعمیری کام ہوتا ہے، بڑے خروج میں تعمیری کام ہوتا ہے. اس لیے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لمبے وقت کے لیے نکلو تاکہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبتیں نکلے. لمبا خروج کرو، 4 مہینے ہر سال لگانا، 6 مہینے ہر سال لگانا، پھر 6 مہینے میں بھی 2 مہینے نظام الدین آنا، اور 4 مہینے کی جماعت مسجد سے بنانا، 30 سال بیرون جانا، اپنی جماعت بنا کے جانا. آپ 2 مہینے میں آؤ تو مسجد کے ساتھیوں کو لے کر آؤ، حلقے کے ساتھیوں کو لے کر آؤ. میرے دوستوں 4 مہینے میں جاؤ، مسجد کی جماعتیں بنا کے لے کے جاؤ. بیرون جاؤ تو بیرون کی جماعت بنا کے لے کے جاؤ. تو مشکل نہیں ہے. یہ فکر آپ کو کرنی ہے، یہ تقاضے آپ کو اوڑھنے ہیں.
اس لیے کہ سب 4 مہینے والا عملہ ہے، یہ پرانوں کا عملہ ہے جو اپنی مسجدوں سے جڑتے ہوئے آ رہا ہے، اپنے مسجد کے مشرے میں رہتا ہے، اپنے حلقے کے مشرے میں رہتا ہے، اپنی شب گزاری میں رہتا ہے۔ میرے دوستوں، کام میں ایک زمانے سے کام میں لگا ہوا ہے، 10 سال سے کام میں ہے، 15 سال اور 20 سال سے کام میں ہے، لیکن ہمارے کام کی سطح وہ آگے نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں بلند کرنا، یہ ہماری آپ سے درخواست ہے۔ اس کام کے راستے سے میرے دوستوں خوبیاں بھی زندگی میں آئیں گی۔ اکیلے نہیں جانا، جماعت تیار کرنا، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم مسجد کی جماعت کے ساتھ رہو، مسجد میں رہو۔ فتنے سے بچنے کے 3 اعمال ہیں، ایک تو جماعت کے ساتھ رہنا، مسجد کے ماحول میں رہنا، اور تیسرا میرے بھائیو دوستوں کس میں رہنا؟ جماعت کے ساتھ رہنا اور مسجد میں رہنا اور عموم میں رہنا، عموم میں رہنا۔ ہر فتنے سے حفاظت ان 3 عمل کے راستے سے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ تقاضا آپ چلاؤ اور آگے بڑھاؤ۔ عملہ تیار کرنے کی محنت ہے، اس راستے سے جتنا عملہ ساری دنیا میں تیار ہوا ہے میرے دوستوں دوسری پر محنت رہی ہے۔ اپنی جان مال کے ساتھ کام ہے، اپنی جان مال کے ساتھ کام ہے۔ جماعتیں سولہ کی نکلتی ہیں، 4 مہینے کی نکلتی ہیں، بیرون کی نکلتی ہیں، اپنی جان مال کے ساتھ نکلتی ہیں، جی اپنی جان مال کے ساتھ۔ اتنا بہترین عملہ کہیں تیار نہیں ہوا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون جماعت، جو جماعت بیرون جا رہی ہے وہ اپنی جان مال کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس لیے حضرت علی میں سے رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کام میں اور ساری تحریکوں میں یہ میرے دوستوں 3 بنیادی فرق ہے۔ ایک تو یہ کام اپنی جان مال کے ساتھ ہے، اپنی جان مال کے ساتھ 4 مہینے میں جا رہے ہیں، بیرون جا رہے ہیں، قریب جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، اپنی جان مال کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں ہے کہ غریب ہے، یہ مزدور ہے، یہ معذور ہے، اسے ہمیں اپنے فنڈ سے کچھ پیسے دینا چاہیے۔ ہمارا سارا کام اپنی جان مال کے ساتھ ہے، ہمارے چھوٹے بڑے اجتماعات اپنی جان مال کے ساتھ ہے، ہمارا سارا خروج اپنی جان مال کے ساتھ ہے۔ ہمارے کسی مرکز میں فنڈ نہیں ہوتا، ہمارے کسی ضلع صوبے میں فنڈ نہیں ہوتا۔ تو یہ فنڈ ہے، یہ غریب ہے، ان کو بیرون کا خرچ دے دیا جائے۔ جو نکلنا ہے غریب سے غریب، معذور سے معذور، میرے دوستوں علماء ہیں، غیر علماء ہیں، پرانے ہیں، نئے ہیں، سب اپنی جان مال کے ساتھ نکلنے ہیں۔ یہ کام اپنی جان مال کے ساتھ چلنا ہے میرے دوستوں۔ جو لوگ جو ہے دنیا کے کونوں پہ جا رہے ہیں وہ بھی اپنی جان مال کے ساتھ جا رہے ہیں، نہ کسی کا مال ہے نہ کسی کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے، مال دیا ہے، ہم اپنی جان مال کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی جان مال کے ساتھ دنیا کو لے کر حرکت میں ہیں۔ یہ محنت کی ترتیب بنانا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 30 سال سے کام میں لگے ہوئے ہیں، 20 سال سے کام میں ہیں، 10 سال سے کام میں ہیں، ابھی تک وہ بیرون نہیں گئے، ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہے بیرون کس چڑیا کا نام ہے، بیرون کس ملک کا نام ہے۔ 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے کام میں جڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ایک بیرون کا سفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم کیسے عالمی نبی کی امتی ہے؟ باتوں سے عالمی نبی کی امتی ہے، یہ کام سے عالمی نبی کی امتی بنیں گے؟ یہ تو صرف ہماری باتیں ہیں۔ اگر آپ عالم میں جا رہے ہیں اور عالم کا کام دیکھ رہے ہیں تو آپ عالمی نبی کے حقیقی امتی ہیں۔ اگر آپ عالم میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ باتوں کے امتی ہیں، آپ باتوں کے امتی ہیں، کیسے جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات تو آپ نوٹ کر لو کہ ہمیں 30 سال بیرون جانا ہے۔ جن کے بیرون کے ابھی تک سفر نہیں ہوا ہے وہ سب سے پہلی فرصت میں وہ بیرون کا سفر کریں۔ ان کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں، ان کو جانا ہی جانا ہے، ان کو کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے
کہ میں ابھی جاؤں یا بعد میں جاؤں. ان کو پہلے مرحلے میں اور پہلی مشغولی میں اور پہلی فرصت میں انہیں بیرون جانا ہے, لمبے خرچے سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو میرے دوستوں نماز و دعا کی طاقت ایسے دی ہے کہ جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نماز اور دعا سے اپنے مسئلوں کو حل کرا سکتے ہیں. نماز اور دعا کے راستے سے مسئلوں کو حل کرا سکتے ہیں. اسباب کے راستے سے اس کام میں نہیں آنا. دعا کی طاقت, نماز کی طاقت اور دعا کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ نماز میں کیا طاقت ہے, دعا میں کیا طاقت ہے. ہمارے سارے مسئلے نماز و دعا کے راستے سے حل ہو سکتے ہیں. اسباب کے راستے سے اپنے مسئلوں کو حل کرانا یہ انبیاء صحابہ کے دشمنوں کا راستہ ہے. اعمال کے راستے سے اپنے مسئلوں کو حل کرانا یہ انبیاء صحابہ کا راستہ ہے. جو انبیاء صحابہ کے راستے کو اختیار کرے گا میرے دوستو انبیاء صحابہ کے ساتھ جنت میں جائے گا, اور جو انبیاء صحابہ کے دشمنوں کے راستے کو اختیار کرے گا آپ بتاؤ وہ کہاں جائے گا, آپ بتاؤ وہ کہاں جائے گا. اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں غریب ہوں. اس کام کو کرنے والے 80% غربا ہوتے ہیں. انبیاء کا ساتھ دینے والے غربا, انبیاء کے ساتھ چلنے والے غربا. مہاجرین انصار میں اکثر وہ ہیں جو غربا تھے. جتنا کام غربا کر سکتے ہیں اتنا کام مال والے نہیں کر سکتے. مالدار اپنے مال کے جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس کے بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں. غربا کام کرتے ہیں اس لیے کہ غربا کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے غربا تھے. جتنا ساتھ میرے دوستوں غریب صحابہ نے دیا ہے اتنا مال والوں نے نہیں. مال والے تو اپنے مال کے اکڑ میں اور مال کی بو میں رہتے ہیں. غربا کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, ان کے اندر میرے دوستوں اطاعت ہوتی ہے, ان کے اندر میرے دوستوں بزرگوں بڑی صفات ہوتی ہے, بڑی صفات ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں ہم بیرون نہیں جا سکتے. آپ غریب ہو, چنے والا ایک جو ہے جماعت نے چنے والے کی تشکیل کری اور اس سے پوچھا کہ آپ کے بیرون کے کتنے سفر ہو گئے. اس نے کہا کہ 8 سفر میرے بیرون کے ہو چکے ہیں اور اتنے دور دور کے ہوئے ہیں. اس نے جماعت والوں نے پوچھا کہ آپ نے 8 سفر بیرون کے کر لیے, آپ کا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا کام چنے بیچنے کا ہے. کہنے لگا ارے میں ہی تو چنے بیچتا ہوں, میرا اللہ کوئی چنے بیچتا ہے؟ میں ہی تو غریب ہوں, میرا اللہ تو غریب نہیں ہے. ارے میں ہی تو غریب ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں غریب ہوں, میرا اللہ تو غریب نہیں ہے. میں ہی تو چنے بیچتا ہوں, میرا اللہ چنے نہیں بیچتا. آپ جس رب کو مانتے ہیں وہ رب تو مالدار ہے, وہ غنی ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. روزی کا دینا والا وہی, روزی کا سرو کرنا والا وہی. میرے دوستوں عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں, سب کچھ کا بنانا بگاڑنا اسی کے ہاتھ میں. آپ کے پاس 2 رکعت ہے, آپ کے پاس دعا ہے, آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو. آپ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو جائے. آپ نماز کی طاقت کو تو دیکھو کہ نماز میں اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ فکر لو, یہ ترتیب قائم کرو کہ ہمیں 30 سال بیرون جانا ہے. اس لیے یہ جتنے 4 مہینے والے ہیں جن کا ایک سفر بیرون کا ہو چکا ہے, یہ 4 مہینے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں. ہماری درخواست ہے ابھی صاحب جماعتیں بناؤ. آپ کو اٹھنا نہیں ہے جب تک جماعتوں کے قواعد مکمل ہو جائے. آپ سوچو مسجد کے اعتبار سے, حلقے کے اعتبار سے, اگر نہیں ہے آپ ضلع وائز بیٹھو اور ضلع وائز بیٹھ کر اپنی جماعتوں کو مکمل کرو اور 4 مہینے کی جماعتیں مکمل کر کے قواعد کے ساتھ تیار کرو. خرچہ طے کرو, مہینہ طے کرو. اتنے بڑے جوڑ سے میرے دوستوں بزرگوں اگر ہر حلقے والے ایک جماعت دیتے تو کتنی 1000 جماعتیں صرف اس صوبے سے نکل جاتی. کتنی 1000 جماعتیں, کتنے میرے دوستوں ممالک کے تقاضے پورے ہو جاتے.
اس لیے آپ کو ہمارا تعاون کرنا ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ تعاون کرنے والے وہ ہیں جو تقاضا دیا گیا ہے اس تقاضے کے پورا کرنے میں مشغول ہو جائیں، یہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں۔ یہ نہیں نام لکھا کر فارغ ہو جائیں، بلکہ جو تقاضا آپ کو دیا جا رہا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ چاہے آپ کا ناشتہ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، ناشتہ روزانہ کرتے ہیں، کھانا روزانہ کھاتے ہیں، اگر ایک تقاضے کی وجہ سے ناشتہ چھوٹ جائے گا تو کیا حرج ہے؟ وہ شوہر بیوی نے ایک ملک کے تقاضے کے لیے اپنا سونا اور اپنا کھانا چھوڑ دیا تو اللہ نے تقاضے کو پورا کر دیا اور آسان کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، اگر آج کا ناشتہ چھوٹ جائے اور تقاضا پورا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ناشتہ چھوٹ کر تقاضا پورا ہو جائے، بیرون کی جماعت بن جائے، لمبے خرچے کی جماعت بن جائے، اور یہی بنانا ہے۔ ذہن میں شیطان بات ڈالے گا کہ انشاءاللہ اپنے گھر جا کے جماعت بنائیں گے، مسجد میں جا کے جماعت بنائیں گے، شہر جا کے جماعت بنائیں گے، ضلع میں جا کے جماعت بنائیں گے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ آپ کے دل میں ایک خیر آئی تھی، شیطان نے اسے سلب کر لیا۔ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا تھا کہ مجھے بیرون جانا ہے، اس ماحول میں جذبہ پیدا ہوا تھا، آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو آپ کے اندر سے نکال دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ہمارا صوبہ آندھرا بڑی صلاحیت کا صوبہ ہے، بڑی صلاحیت کا صوبہ ہے۔ آپ کے پاس صلاحیتیں بڑی ہیں، آپ ہر ملک کا ہر قسم کا تقاضا پورا کر سکتے ہو۔ ہم دنیا کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ آندھرا والوں نے ملکوں کو سنبھال رکھا ہے۔ آپ دیکھو امریکہ جاؤ، آپ میرے دوستو امریکہ کے شورا میں 2 ساتھی، 6 میں سے 2 حیدرآباد کے۔ آپ سعودی جاؤ، سعودی کے شورا میں جو 4 ہیں، 4 میں سے 3 حیدرآباد کے۔ کتنے ممالک ایسے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ فلاں ملک نہیں ہے، یہ حیدرآباد کا حیدرآباد ہے۔ آپ کو مسجدوں میں، حلقوں میں، مشروں میں ان کے جو ہے، آپ ان کے جو ہے صوبائی مشرے ہیں، ان کے ملکی مشرے میں ہیں، ملکی مشرے ہیں، ان میں آپ کو بڑی تعداد کہاں کی ملے گی؟ حیدرآباد والوں کی، آندھرا والوں کی بڑی تعداد ملے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سیکنڈ حیدرآباد میں آگے، آندھرا میں آگے۔ سارے پرانے کام کو لے کے چلنے والے، کام کو سنبھالنے والے کہاں کے ہیں؟ آندھرا صوبے کے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ کتنے ممالک ایسے ہیں جو آپ کے حصے میں ہیں، آپ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ صوبہ جو ہے صلاحیت والا صوبہ ہے، زرخیز صوبہ ہے، استعداد والا صوبہ ہے، انگریزی والے یہاں، عربی والے یہاں، جماعتوں کو لے کے چلنے والے یہاں، ملکوں کو سنبھالنے والے یہاں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صوبے کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بے شمار صوبے ایسے ہیں کہ انہیں بات سمجھانے کے لیے بار بار بات کہنی پڑتی ہے، اور آپ تو اشاروں کی بات سمجھتے ہیں، آپ اشاروں کی بات سمجھتے ہیں، آپ تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے ایک تقاضا پورا کر سکتے ہیں، اچھی طرح سے ان تقاضوں پہ جماعتیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمتیں کرو، نیتیں کرو۔ اب ہماری درخواست یہ ہے، جتنے ساتھیوں کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگے ہیں، یہ بیرون کا ایک سفر ہو چکا ہے، بیرون کا ایک سفر ہو چکا ہے، وہ صرف وہ کھڑے ہو، باقی ساتھی بیٹھے رہیں۔ آپ ہمارا تعاون کرو، دین تعاون سے پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپ نیکی پر، تقوی پر تعاون کرو، آپ اللہ کے راستے میں نکلنے پر تعاون کرو۔ تعاون کرنا یہ ہے کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے، جن کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگے ہیں، یا بیرون کا سفر ہو چکا ہے، وہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، باقی بیٹھے رہیں، باقی بیٹھے رہیں، کھڑے ہو ماشاءاللہ، کھڑے ہو ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ کئی سو جماعتیں بن سکتی ہیں، پرانے کے جوڑ سے جماعتیں نکلیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ اور کھڑے ہو، قریب والے بھی ان کو یاد دلائیں
کہ بھئی آپ کا ایک سفر ہو چکا ہے یا آپ کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں، کھڑے ہو، ہمت کرو، دائیں بائیں والوں کی ذمہ داری ہے، اپنے قریب والوں کو جگائیں، قریب والوں کو متوجہ کریں، قریب والوں کو کھڑا کریں. ماشاءاللہ کافی ساتھی ہیں، کافی بڑا عملہ ہے جن کی شرائطیں پوری ہو چکی ہیں. کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو، کوئی بیٹھے ہیں نہیں، کھڑے رہیں ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو. سمجھدار عملہ ہے ماشاءاللہ، کھڑے ہو رہا ہے. جو کھڑے ہیں وہ بھی تیار کرو، دائیں بائیں دیکھو، آگے پیچھے دیکھو، نظر دوڑاؤ، کون ہے، کون ساتھی ہیں. ایک دوسرے سے معلوم کرو کہ بھئی آپ کے 4 مہینے کیا مرتبہ لگے ہیں. ایک دوسرے سے معلوم کرو. ساری دنیا میں جماعتیں ڈالنی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ یوں کہو ہمیں کوئی بر اعظم دے دو، جہاں 40-50 ملک ہیں ہم ان ملکوں کو جماعتوں سے بھر دیں گے. کوئی تقاضا ایسا ہے جو ہندوستان سے پورا نہیں ہو رہا ہے، ہمیں وہ تقاضا دے دو، ہم اس تقاضے کے لیے اپنے عملے کو تیار کریں گے. بھئی کھڑے رہیں، جائے کوئی نہیں. جانے والے یہ شیطان کا تعاون کر رہے ہیں اور کھڑے ہونے والے ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اللہ کے کام کو تعاون کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کھڑے ہو. ابھی اور بھی ہے، ابھی بہت بڑا عملہ ہے جو بیٹھا ہے، ابھی بہت بڑا عملہ ہے ماشاءاللہ. دیکھو بھائی، ایک دوسرے سے پوچھو، ایک دوسرے سے معلوم کرو. کبھی کبھی آدمی 4 مہینے لگا کر بھول جاتا ہے کہ میرے 4 مہینے کتنی مرتبہ ہو گئے، بھول گیا ہوگا، یاد دلا دو. قریب والوں کی ذمہ داری ہے یاد دلانے کی. اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو، اور ہمتیں کریں، اور کھڑے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ابھی ہیں ماشاءاللہ. بھائی دیکھو، دائیں بائیں والوں کو دیکھو، آگے پیچھے دیکھو. آپ دیکھو تو صحیح، آپ کی تو نظریں نیچی نہیں ہے. دیکھو اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالو. کھڑے ہو رہے ہیں، آہستہ سے کھڑے ہونے کا مزاج ہے. جلدی کھڑے ہونا چاہیے. جب بھی تقاضا آئے، رات میں آئے، دن میں آئے، صبح میں آئے، سونے کی حالت میں آئے، ہم کھڑے ہو جائیں کہ اللہ یہ جان مال تیرے دین کے لیے. لگانے والے خوش ہوں گے، بچانے والے پچھتائیں گے. جو بچا کے لے جائیں گے وہ کچھ بھی نہیں پائیں گے. لگانے والے اللہ کے ہیں، جو کوشش کرتا ہے، جو لگاتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کے مطابق پائے گا. اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو ماشاءاللہ. اور علماء بھی، علماء سے درخواست ہے جن کا دوسرے سال لگ چکا ہے وہ بھی ہمتیں کریں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہر جماعت میں کم سے کم ایک عالم ہونا چاہیے. بیرون کی کوئی جماعت ایسی نہیں. جن کا دوسرے سال ابھی لگا ہے وہ بھی 1 سال پہلے لگا ہے، 30 سال کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی اس کے آنے سے پہلے ایک بیرون کا سفر ہو جانا چاہیے، مصروفات کے ساتھ سفر ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جی. اب دیکھو ایک درخواست آپ سے، یہ بیرون کی تشکیل ترتیب کا کمرہ کون سا ہے؟ کہاں ہے؟ دو بھائی، کسی کو جانا نہیں. اللہ کے واسطے آپ کو بیٹھ کر قوائف کے ساتھ جماعتیں مکمل کرنا، صرف نام لکھانا نہیں ہے. مہینہ طے کرو، خرچہ طے کرو اور جماعت کے نام لکھ کے پورے شرائط قوائف تیار کرو کہ بھئی ہاں 100 جماعتیں ہمارے کڑپا کے حصے میں سے بن گئی. 100 جماعتیں تیار ہو گئیں. ہمیں یہ اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. آج آپ حضرات اپنے بزرگوں کے سامنے، اللہ کا فضل ہے ہمارے بڑے آئے ہیں، آپ پیش کرو کہ حضرت یہ 100 جماعتیں ہماری بیرون کی تیار ہو چکی ہیں. آپ پیش کرو. یہ دعا لینے کا موقع ہے. کام کر کے دعا لی جاتی ہے، بغیر کام کرے دعا کھلتی نہیں ہے. میرے بھائیوں، دل سے دعا لینی ہے تو آپ کچھ کام پیش کرو گے تو دل سے خود بخود دعا نکلے گی. حضرت میرے لیے دعا کر دیے. ارے آپ کام کر کے دکھاؤ، آپ کے کام کی وجہ سے دعا نکلے گی. آپ نہ کہو گے پھر بھی دعا ملے گی. آپ کہتے رہو بغیر کام کے، دعا کہاں سے نکلے گی؟ دعا تو کام کی وجہ سے نکلتی ہے. اللہ آپ کی مدد فرمائے. اب جو کیسے جائیں گے؟ ادھر آ جائیں گے. یہ قبلے رخ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں نا، سیدھی طرف چلیں. سارا مجمع سیدھے ہاتھ کی طرف چلیں، سارے آ جائیں. یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں خطہ نمبر 8
खित्ता नंबर 8 का बोर्ड देख लीजिए, जल्दी जल्दी चले जाए। बाकी सब साथी इत्मीनान से बैठे रहो, इनको बिठा दो। ये भाई सबको इत्मीनान से बिठाओ, बहुत अहम बातें हैं, इनको सुनना है, बहुत अहम नशिस्तें हैं। सिर्फ ये बैरून वाले यहाँ से लेके आखिरी खित्ते तक जितने खड़े हैं वो सब आ जाएं जल्दी जल्दी 8 नंबर खित्ते में। किबले रुख हम जो ठहरे ना, सीधी हाथ की तरफ सामने की सफ में आ जाएं। 8 नंबर खित्ता जल्दी जल्दी आते चले जाएं। बाकी सब साथी इत्मीनान से बैठे रहो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठे रहो। कोई साथी उठ रहे हैं तो वो सिर्फ बैरून वाले उठेंगे, अंदरून वाले नहीं। बैठ जाओ, ये लड़के को बिठा दो, इनको बिठाए बच्चे को, बैठ जाओ इत्मीनान से। बाकी सब बैरून वाले आखिरी खित्ते तक जो खड़े थे ना, ये सब तश्कील वाले साथी इनको 8 नंबर में पहुंचा दें। तश्कील के जो साथी हैं खित्तेवार जमात में, इन सब बैरून वालों को 8 नंबर में पहुंचा दें। बाकी साथी इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठो, सारी बात सुनो आगे की नशिस्तों की। आते जाओ माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ 8 नंबर खित्ते में। देखो बहुत से साथी चल रहे हैं, वहीं जो रह गए ना वो भी जल्दी जल्दी आ जाओ। 8 नंबर खित्ता किबले की तरफ हम रुख कर रहे हैं ना, सीधे हाथ की तरफ पहली सफ में, पहली दूसरी सफ में 8 नंबर देखकर आ जाइए। पिछले खित्तों में, उधर आगे जो खित्तों में साथी है ना, इनको ए भाई वो तस्वीर डिलीट कराओ, उनको वो बंद कराओ, वो लड़के से फोटो। आते जाओ, जल्दी जल्दी आते जाओ, आ जाओ माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी इत्मीनान से बैठे रहो सब। भाई बैठ जाओ, ये भाई ये इनको बिठाओ, इनको बिठाओ, बैठो, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, 2-4 मिनट में भी आपको छुट्टी दी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जितने साथी खड़े हुए अमानत के साथ वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद अपने जिलों के एतबार से बैठे और जमातें मुकम्मल करें। सिर्फ वहां तक पहुंचना काफी नहीं है, और जो हमारे तश्कील तरतीब वाले साथी हैं इनका इस्तकबाल करें और इनको जिले वाइज बिठाकर इनको पर्चे दें कि भाई आप बैरून की जमातें मुकम्मल करो, और तश्कील तरतीब बनाकर इन जमातों को हमारे जो तख्त के जिम्मेदार हैं इनको पेश करें, ताकि ये जमातें बड़ों के सामने जाएं कि ये 5 लाख के खर्च की जमात है, ये 6 लाख के खर्च की जमात है, ये 7 लाख के खर्च की जमात है, ये 10 लाख ये खुला खर्च की जमात है। ये पेश करो, दिल खोलो अल्लाह के काम के लिए, दिल खोलो। आदमी का जान माल अगर सही जगह नहीं लगेगा, गलत जगह पे लगेगा। कोई ऐसा साथी न हो जो खड़ा हुआ हो, जिसके शराइत हों और वो बैठ जाए या वहां तक नहीं पहुंच सके। यह आपकी जिम्मेदारी है पहुंचना। जो आप कर सकते हैं वो करो, अल्लाह आगे का काम करेगा। जो बंदे के जिम्मे है वह बंदा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, फिर उसके बाद अल्लाह की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम चाहते नकद जमातें बने, 4-4 महीने की जमातें। अल्लाह माफ फरमाए, बड़ा अमला वह है जिनके अंदर बैरून की शराइत नहीं है। 4 महीने एक मरतबा लगे हैं, 2 मरतबा लगे हैं, लगे नहीं है 4 महीने। अल्लाह माफ फरमाए। आप इस्तग़फ़ार करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे कि जल्दी से अभी फौरन 4 महीने लगा दो। अब जरा खड़े होकर बोलो कि इंशाअल्लाह हम यहीं से नगद 4 महीने के लिए तैयार है। खड़े हो, जल्दी से खड़े हो जाओ, खड़े हो हिम्मत करके, जल्दी से खड़े हो। 4 महीने के लिए यहीं से नगद तैयार है। खड़े हो। आपको बैरून जाना चाहिए था, दूर से दूर जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए हमारे शराइत पूरे नहीं हुए हैं। हम शराइत पहले मरहले में पूरा करेंगे। जल्दी से खड़ो। ये सामने वाले क्यों नहीं खड़े हो रहे? खड़े हो ना, हिम्मत है करो। ये नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्यों खड़े नहीं हो रहे? खड़े हो, हिम्मत करो, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। और खड़े हो, और खड़े हो, और खड़े हो, और खड़े हो ना भाई, खड़े हो, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। ये हमारे साथी क्यों नहीं खड़े हो रहे? भाई आपके 10 साल से काम में हैं, आपके शराइत पूरे नहीं हो, शराइत पूरे करो। कब करोगे? 50 साल तो खत्म हो गई, 60 साल खत्म हो गई, और 60 साल लेने की इरादा है, और खत्म, और खड़े हो। तो कितने हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बताओ, जिंदगी का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया, क्या बचा है आपके पास? कुछ पता नहीं। 50 साल दुनिया पे लगे, 60 साल दुनिया पे लगे। जिसके 50 साल दुनिया पे लगे, 150 4 महीने लगे दुनिया पर।
اب کتنے باقی ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، پتہ نہیں صبح شام کل پرسوں کب آ جائے، اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے. اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو. بھائی آپ حضرات کھڑے نہیں، کیا بات ہے، کھڑے ہو، ہمتیں کرو ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان دین، کھڑے ہو ماشاءاللہ. ہر جماعت میں جوان ہوں، بوڑھے ہوں، نئے ہوں، پرانے ہوں، ہر جماعت میں ایسے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی مدد فرمائے. اور کھڑے ہو. بھائی پیچھے والے کھڑے نہیں ہو رہے، یہ پیچھے والے کیوں؟ آپ پیچھے رہنا چاہتے ہو، جنت میں پیچھے رہو گے آگے رہو گے؟ پیچھے والے کھڑے نہیں ہوتے. وہ پیچھے اس لیے سے بیٹھتے ہیں کہ جب تشکیل کے وقت میں ہم پیچھے سے پیچھے چلے جائیں گے. ارے بھائیو، اس کام میں پیچھے رہنے والے بہت پیچھے جاتے ہیں. یہ کام چالاکی کا نہیں ہے، یہ کام قربانی کا ہے. اب ذرا کہاں آپ بھی جو ہے وہیں چلو. مفتی صاحب کے ساتھ چلے ہو. مفتی صاحب وہاں ادھر آ جاؤ. جیسے ابھی بتایا گیا نا 8 نمبر کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ. باقی ساتھی اطمینان سے بیٹھو. صرف یہ 4 ماہ والے جو نیت کر لیے یہ اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کا بھی ارادہ ہے فوراً اٹھ جاؤ. ان کے ساتھ چلو جلدی. آ جائیں میں ہر خطے میں جو 4 ماہ کے لیے کھڑے ہوئے نا اس سب آ جائیں آگے. خطہ نمبر 8 پر آ جائیں. باقی سب اطمینان سے بیٹھے، کوئی اٹھے نہیں. صرف 4 مہینے جانے والے ہی اٹھیں گے، بیرون جانے والے ہی اٹھیں گے. باقی سب اطمینان سے بیٹھے. آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی، ان کو بٹھا لو. بھائی بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو. 4 مہینے جانا ہے تو ادھر آ جاؤ، تخت کے سیدھی جانب. ادھر 8 نمبر خطے میں آ جاؤ. پوری جماعتوں کا تفقد ہو جائے گا. جماعت نمبر دی جائیں گی، جماعت بندی ہو جائیں گی، آپ کا رخ دے دیا جائے گا. آ جائے ماشاءاللہ. جو کھڑے تھے نا وہ سب آ جاؤ. وہاں آگے تک، آگے خطے نمبر تک یہ سارے ساتھی خطے وار جماعت ان 4 ماہ لگانے والوں کو لے کر آ جائیں. آگے آ جائیں. بہت اہم کام ہے یہ ہمارے ذمہ. سارے ساتھی اطمینان سے بیٹھے رہے. اطمینان سے بیٹھ جاؤ. یہ لڑکے کو بٹھاؤ، یہ بچے کو بٹھاؤ. 1-2 منٹ بیٹھ جاؤ. 2 منٹ بیٹھ جاؤ. بہت اہم باتیں ہیں، سنو اطمینان سے. بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو ابھی ہم کو وقفہ دیا جا رہا ہے. وقفہ کس لیے دیا جا رہا؟ جیسے بار بار کہا جا رہا کہ صرف 2 کام کے لیے ہم پنڈال سے باہر جائیں گے. کتنے کام کے لیے؟ 2 کام. ایک ہے ضروریات کے لیے، وضو کے لیے. دوسرے کھانے پینے کے لیے. اس کے علاوہ پنڈال کے باہر نہیں رہیں گے. اس کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے باہر رہیں گے. باقی ابھی ہم کو جو وقفہ دیا جا رہا، اشراق پڑھ لے، ہم تسبیحات پڑھ لے. جس کا نام 5 ماہ میں تھا نہیں جا سکے، خطے وار جماعت بھی ہم سب بھی فکر کر کے ان کو 8 نمبر خطے میں پہنچا دے تاکہ ان کو جماعت نمبر مل جائے. پھر کل مسافہ ہوگا بڑوں سے تو جتنی جماعت بندی ہو گئی، جتنا کو جماعت نمبر ملا ہے ان کا مسافہ ہوگا. یہاں پر وہ نقد اللہ کے راستے میں جائیں گے. بیرون والے اپریل تک چلے جائیں گے. ان کی ترتیب اس طرح بنے گی. تو اس لیے ہم دعا بھی کرنا ہے اور اعمال کا ماحول بنانا ہے. اشراق پڑھ لے، تسبیح پڑھ لے، دعا کر لے. اس کے بعد اپنے یہ 2 کام کے لیے پنڈال کے باہر جائیں اور پوری شدت کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ. کوئی تصویر لے رہا ہے تو اس کو روکے محبت سے اور وہ تصویر ڈیلیٹ کرائے. جیسے ہمارے مولانا کل ہی مشورے میں فرمائے تھے، تصویر جو لیں گے یہاں سے فرشتوں کو اس پنڈال سے دور کر دیں گے. فرشتے چلے جائیں گے. پھر ہماری تربیت کیسے ہوگی، اپنی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے. تو جو تصویر لے رہے نا وہ بھی یہ فوٹو نہ لے، اور جو فوٹو لیے ہیں نا ان کی فوٹو ڈیلیٹ کرائیے. دیکھ کر ڈیلیٹ. یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک ساتھی ہمارے کوئی تصویر لے رہا ہے، فوٹو لے رہا ہے تو فوراً روکے، اس کو محبت سے سمجھائے اور ڈیلیٹ کرائے. ایک کام. دوسرے ہماری نشید جو ہوں گی، دوسری 9:30 بجے سے کارگزاری والا عمل ہوگا. لیکن ہم کو 9 بجے سے تیاری کرتے ہوئے، چاش کی نماز پڑھتے ہوئے 9:15 بجے سب کو اسی طرح جڑ جانا ہے. جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑنا، ہم فوراً جڑ جائیں کیونکہ کارگزاری والا عمل ہوگا. یہ پرانوں کا جوڑ ہے، 4 ماہ لگائے ہوئے علماء کا. تو اس لیے کارگزاری والے عمل میں سارے ذمہ دار، سب ذمہ دار ہیں. خاص طور پہ حلقے، منڈل، ضلع کے ذمہ دار وہ سامنے کی صف میں رہے، آگے رہیں. اور جو کارگزاری سنانے والے ساتھی، ایک ساتھی ہے 12-15 پرچے زیراکس کرا لے کارگزاری کے، اور وہ ایک ساتھی کو ہم یہاں اوپر بلا لیں گے. جب یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے پہلے، اس کے بعد بلا لیں گے. تو 9:15 بجے سے پہلے
सारे साथी इसी तरह जमा हो जाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो कौन कौन करने तैयार है ये सब? अरे कुछ सामने वाले ही हाथ उठा रहे, पीछे कौन? अरे भाई सारे मजमे की जिम्मेदारी, सारे अमले की जिम्मेदारी, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। हर जिले के जिम्मेदार साथी, हर जिले के उलमा और हैदराबाद के हलकों के जिम्मेदार साथी, ये सब आगे की जिम्मेदारी, कारगुजारी सुनाने वाले जिम्मेदार साथी और जिम्मेदार हमारे उलमा, ये आगे के हिस्से में बैठे हैं। ये फिक्र ले लो। अभी इसलिए जल्दी से ज़ुर्रियात से फारिग हो लें, इशराक वगैरह पढ़ के, और फिर फौरन जल्दी से आने की फिक्र करेंगे। आप 9:15 बजे का इंतजार न करें, आपकी दावत तो हमेशा है, इनफरादी दावत के जरिए से तैयार करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।